वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 300 यूनिट तक सारिफीन पर फ्यूल सरचार्ज ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना था कि ड्राइवर्स तक के बिल 18 से 20 हज़ार रुपये आ रहे हैं। वज़ीर ख़जाना सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के बिल ख़त्म करें। ये भी कहा कि रेकोडिक का ख़जाना खोदने के बजाय अरबों डॉलर ज़ाया कर दिए गए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको कह सकता हूँ कि 300 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको सबको FAC से एग्जम्पशन उन्होंने दे दिया। बिल्कुल ड्राइवरों को भी उनके बिल जो 18-20 हज़ार का बिल आ गया, वो किधर जाते बेचारे। मिफ्ता इस्माइल साहब बैठे हैं, इनको मैंने गुजारिश की है कि जहाँ जहाँ पानी गया है, जहाँ जहाँ वहाँ पर बिजली के बिल उनको माफ़ करें। और ये 10,000 मेगावाट का शमसी तवानाई का मंसूबा अगर उसकी शुरुआत होगी, अरबों डॉलर का तेल वो बचा लिया और आवाम को सस्ती बिजली मुहैया कर दी। खजाना खोदने के बजाय हमने अपने अरबों बर्बाद कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ख़त्म करने का ऐलान। 300 यूनिट वालों को कब रिलीफ मिलेगा? इस ऐलान के बाद वज़ारत तवानाई नोटिफिकेशन कब तक जारी करेगी? मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी। जी अवैस। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ऐलान में 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी सुनाई है कि उन पर माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो लागू नहीं होगा। इस हवाले से एक अहम तरीन इजलास तलब किया है कि जो 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं उनके हवाले से FPA की एक साथ किस्तें करनी है या उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है, क्योंकि उस वर्किंग के बाद उसकी मंजूरी ली जानी है और वो मंजूरी जो है वो फाइनेंस डिवीज़न की मंजूरी के बाद 10 तकसीम कार कंपनियों को जो है वो नोटिफिकेशन भिजवाया जाना है, जिससे पता चलेगा कि आया जो हुकूमत ये दावा कर रही है कि 75 से 80% सार्फिन इससे मुस्तफ़ीद होंगे, आया वो कैलकुलेशन में वो सार्फिन आएंगे डोमेस्टिक कंज्यूमर या नहीं। उसके हवाले से हाई कोर्ट में क्या जवाब जमा करवाना है, क्या 300 यूनिट पर इस्तेमाल करने वाले FPA जो ख़त्म किया जा रहा है, हुकूमत का जो ये ऐलान आया है, यही चीज़ जो है हाई कोर्ट के जवाब में जमा करवानी है या नहीं। इन तमाम तर मामलात पर जो है वज़ारत तवानाई पावर डिवीज़न में जो है अहम तरीन इजलास होना है, जिसके वर्किंग के बाद जो है आवाम को आगाह किया जाएगा कि असल में हकीकत में FPA के हवाले से हुकूमत क्या करने जा रही है। अवैस आपने अपडेट किया। IMF के मामले पर KP और पंजाब के वज़रा ने हल्फ का पास नहीं रखा। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने महंगाई का ज़िम्मेदार साबिक हुकूमत को करार दे दिया। कहते हैं अदालतों ने नवाज शरीफ, मरीम नवाज और उनके साथ इंसाफ नहीं किया। थी कि जब ये आपने सुना भी कि उन्होंने कहा कि क्या ये जो पंजाब के वज़ीर थे उन्होंने कहा कि क्या रियासत को रिस्क नहीं है पाकिस्तान को। और बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि एक बैंकर, एक प्रोफेशनल बंदा, उसको कम से कम इस तरफ नहीं जाना चाहिए था। जो मेरे फर्स्ट टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो हबीब बैंक के प्रेसिडेंट थे, तो एक प्रोफेशनल बैंकर हैं, तो उनको इतना घटियापन जो है पार्टी उन्होंने किया क्या पीछे से हदायत थी वो उन्होंने अब तक तो अपनी जो क्लैरिफिकेशन यही दी है कि पार्टी का फैसला था, जिसका मतलब है कि इसमें फिर इमरान खान साहब भी जिम्मेदार हैं और ये तीनों साहिबान, 2 प्रोविंशियल मिनिस्टर और ये मल्टीलैटरल डोनर्स हैं आपके, वर्ल्ड बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, इवन जो हमारे ममालिक कुछ दोस्तों ने मदद की, उन्होंने भी कहा जी आप IMF का प्रोग्राम ट्रैक होना चाहिए। तो एक तो ये वो मकसद था। दूसरा जो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा सीरियस जो है वायलेशन है आइन की, वो इन 2 वज़रा की है, क्योंकि जो इस वक्त शौकत तरीन जिस हल्फ के पाबंद हैं वो है सेनेट का हल्फ। जो 2 सूबाई वज़रा हैं वो पाबंद हैं अपने वज़ीर होने के हल्फ। वो हल्फ में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बड़ी वाज़ेह क्लैरिटी है कि आप बहैसियत वज़ीर आप अपने जो फ़राइज़ मनसबी अदा करते हैं उसमें आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं होने देंगे। कोई आप किसी की मतलब इस टाइप की बात अगर नहीं कर सकते। तो क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी इस मामले पे? वो ऑब्वियसली हमारी जो इस वक्त पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत है और वफाकी वज़ारत कानून है और जो दूसरे रेलेवेंट अदारे हैं वो इसको स्टडी कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि इसमें एक कानूनी अमल जो है वो होगा। पुलिस सर्विस ग्रेड 17 के 18 ASPs फ्रंटियर कांस्टेबलरी में तैनात कर दिए गए हैं। 2 ASPs रिफतुल्ला और परिगुल की तैनाती में 6 माह की तौसीक़ की गई है। 47वें कॉमन के ASPs की तैनाती 5 अक्टूबर से मौसर होगी। ASP ज़ीशान अली
شہریار خان، عاطف امیر، عثمان امین، حسنین وارث، محمد عثمان، محمد دلاور، اے ایس پی خدیجہ عمر، اختر نواز، عبداللہ احسان ایف سی میں تعینات کیے گئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ سیلاب متاثرہ علاقوں کی صورتحال دیکھ کر نیند نہیں آتی۔ متاثرہ علاقوں میں صحت کے مسائل گمبھیر ہیں۔ شدید بارشوں اور سیلاب کی وجہ موسمیاتی تبدیلی ہے۔ جہاں 25% اندازہ تھا وہاں 400% بارش ہوئی۔ وفاق نے سندھ کو 15 ارب کا فلڈ فنڈ دیا۔ بلوچستان اور کے پی کو 10 ارب کا فلڈ فنڈ دیا گیا۔ کلائمیٹ چینج ہے، موسمی تبدیلی ہے، یہ اس کے اثرات ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ کاربن امیشن میں لیس دین 1% کنٹریبیوٹ کرتا ہے، لیکن جو ولنریبلٹی ہے کلائمیٹ چینج کی، موسمی تبدیلی کی، اس میں پوری دنیا میں 10ویں نمبر کے اوپر ہے۔ اور انپریسیڈنٹڈ، مطلب جہاں 25% اندازہ کیا جا رہا تھا وہاں 450 سے زیادہ % بارش ہوئی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے بھی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کہ خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کے لیے جو بجٹ ہے اس کے علاوہ این ایف سی ایوارڈ کے علاوہ جو ایلوکیشن آف فنڈ ہے اس میں 15 بلین سندھ کے لیے، 10 بلین خیبر پختونخوا کے لیے اور 10 بلین بلوچستان کے لیے انہوں نے جو اسپیشل فنڈنگ ہے وہ فوری طور پر دی۔ اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ جو جاں بحق ہونے والے لوگ ہیں ان کی ظاہر ہے کوئی قیمت نہیں ہے اس جان کی، لیکن 10 لاکھ روپیہ ان لوگوں کو دیا ہے جن کے پیارے اس دنیا میں نہیں رہے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ان کی جان کی قیمت نہیں ہے، لیکن یہ ایک جیسچر ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو جن کے گھر چلے گئے اس کے لیے اس وقت پی ڈی ایم اے این ڈی ایم اے جوائنٹ سروے کر کے اس کا ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں اور اس کے لیے 5 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پرائم منسٹر نے فوری طور پہ کہ جہاں بھی ایسٹیمیٹس ہو رہے ہیں، جہاں بھی سرویز ہو رہے ہیں، تو پرائم منسٹر نے فوری طور پر جو 25,000 روپیہ بی آئی ایس پی کے ڈیٹا کہ جو لوگ بی آئی ایس پی کے اندر رجسٹرڈ ہیں ان کو ایمرجنسی کیش جو ہے وہ 25,000 روپیہ مختص کیا، جو ابھی تک 6 لاکھ فیملیز کو پہنچ چکا ہے اور جو لگ بھگ 15 ارب روپے بنتے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی ہمشیرہ اور وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پچوہو نواب شاہ پہنچ گئیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بارشوں اور سیلاب سے پورا سندھ متاثر ہوا۔ سندھ میں سیلاب کا بہت بڑا ریلا آیا۔ بلوچستان، پنجاب اور کے پی سے آنے والے سیلابی ریلے نے بہت نقصان پہنچایا۔ زرداری ہاؤس میں 24 نیوز کے نمائندے محسن الملک سے گفتگو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ پورا سندھ ہی متاثر ہوا ہے اور اتنی شدید بارشوں کے بعد، اور یہ پانی سندھ میں ہی جمع رہے گا اور یہی گھومتا رہے گا بہت عرصے تک، جب تک اس کی آہستہ آہستہ یہ دریا میں اور سمندر میں نہیں چلا جائے۔ گندا پانی جو گٹر کا پانی ہے، سیوریج کا پانی ہے، وہ بھی آمیزش اس کی ہو گئی ہے، اور اس وجہ سے یہ پانی میں کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ لوگوں کی امداد کر سکیں ہیلتھ کے معاملے میں ہم کریں، اس کے لیے ہمیں یہ بھی بتا چلوں کہ ہم روزانہ کی تعداد جو مریضوں کی دیکھ رہے ہیں وہ 60,000 کے قریب، اس سے زیادہ اسکولز ہیں، کالجز ہیں، گورنمنٹ کی بلڈنگز ہیں، ان میں دیکھ رہے ہیں بچوں کو اور بڑوں کو، اور اس سے اور 1,30,000 سے بھی زیادہ مریض جو ہیں ہمارے جو ہے راستوں پہ اور ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ وزیر تعلیم سندھ سردار علی شاہ نے صوبے بھر میں ٹینٹ سکول قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ عمر کوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سندھ بھر میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ ہے۔ صوبے میں ہزاروں سکول سیلاب متاثرین کیمپ میں تبدیل ہیں، جس کی وجہ سے حصول تعلیم ممکن نہیں۔ سیلاب متاثرین کی کیمپ کی وجہ بچے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے، اس لیے ٹینٹ سکول قائم کریں گے۔ ٹینٹ سکولوں کا آغاز پیر کو عمر کوٹ سے کیا جائے گا۔ 1000 اسکولز اگر تباہ ہو چکے ہیں، 12,000 تو مکمل طور پہ ختم ہو چکے ہیں۔ 12,000 اسکولز وہ ہیں جو پہلے ڈیلاپیلیٹڈ کنڈیشن میں پہلے خستہ حال تھے، بارشیں آنے کے بعد وہ اسکول بھی اب بچوں کے بیٹھنے کے قابل نہیں رہے، تو اس سے 20 سے 25 لاکھ بچے اسکول سے باہر چلے جائیں گے، ان کی وہ اسکول میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ اس حوالے سے آج ایمرجنسی میں ہم نے یہاں پہ میں نے این جی اوز کے ساتھ میٹنگ کی اور عمر کوٹ سے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں کہ ٹینٹ اسکول ہم قائم کرنے جا رہے ہیں۔ کل سے منڈے سے وہ فنکشنل ہوں گے، اور جو کیمپس میں لوگ آئے ہوئے ہیں وہاں پہ ہم ٹینٹس میں ہم اسکول چلائیں گے۔ اساتذہ کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے،
55,000 اساتذہ ہمارے پاس آلریڈی آ چکے ہیں. ان کو تعینات کریں گے کہ جس علاقے کے بھی بچے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں اس کو ہم اسکول میں انگیج کریں, تاکہ وہ اسکول میں جانے کی جو ان کی ہیبٹ ہے وہ ختم نہ ہو. وہ وہیں سے اگر بچہ نکل گیا واپس اسکول نہیں آئے گا. چیف سیکرٹری پنجاب کی ہدایت پر سیکرٹری ایکسائز پنجاب سائمہ سعید ڈینگی وائرس کی روک تھام کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لینے شیخ پورہ پہنچیں. سی ای او ہیلتھ رائے سمیع اللہ اور ضلع انتظامیہ کے افسران کے ہمراہ ڈی ایچ کے اسپتال میں قائم ڈینگی وارڈ میں مریضوں کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا. سیکرٹری ایکسائز نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ علاج معالجے کی بہترین سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں. ایم ایس ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نے بریفنگ دی کہ ڈینگی وارڈ مکمل فعال ہے, جہاں ڈینگی میں مبتلا ایک مریض زیر علاج ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سائمہ سعید کا کہنا تھا کہ ضلع شیخ پورہ لاہور کے قریب ہونے کی وجہ سے ڈینگی الرٹ میں شامل کیا گیا ہے. اس وزٹ کا پرپس یہی تھا کہ ضلع شیخ پورہ میں جو ڈینگی کے ارینجمنٹس ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور تمام لائن ڈپارٹمنٹس بشمول ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے وہ دیکھی جائیں, کیونکہ جن ضلعوں میں تھوڑا زیادہ ڈینگی کا انسیڈنس ہائی ہے وہاں پہ چیف سیکرٹری صاحب نے خاص طور پہ لاہور سے سیکرٹریز کی ڈیوٹیز لگائی ہیں. اسی سلسلے میں مجھے جو ہے شیخ پورہ ڈسٹرکٹ الاٹ ہوا ہے. تو یہاں آج ماننے کا مقصد یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ جو ڈینگی کمیٹی کی میٹنگ ہے اس کی میٹنگ چیئر کرنا اور دیکھنا کہ انتظامات کیسے ہیں. تو ابھی ڈی ایچ کیو میں جیسا میں دیکھا کہ ایک ان کے پاس پیشنٹ اس وقت ایڈمیٹڈ ہے, تو اوور آل صورتحال ابھی کنٹرول میں ہے ضلع میں, لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس کی وجہ سے ریلیکس ہو کے نہیں بیٹھ سکتے. ہمیں اپنی ایفرٹ جاری رکھنی ہے تاکہ یہ صورتحال کنٹرول ہی رہے, کیونکہ جو دن بہ دن آپ دیکھیں کہ ڈینگی کے پیشنٹس بڑھتے جا رہے ہیں. اوور آل پنجاب میں انسیڈنس بڑھ رہا ہے اور اوپر سے فلڈ بھی چل رہا ہے, فلڈ سیزن بھی ہے. اس لیے ان معاملات کو دیکھتے ہوئے اچھے انتظامات کی سپرویژن کے لیے آج میں یہاں پہ آئی تھی, اور یہ کہ کافی اچھے بہتر حالات ہیں شیخ پورہ میں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ہیلتھ کی ٹیم اور تمام ڈپارٹمنٹس کی ٹیمیں اپنا کام بہتر طریقے سے انجام دے رہی ہیں.